إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. گزشتہ دروس میں ہم سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ آیت نمبر 43 اس کو پڑھ رہے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس آیت کریمہ کا جو آخری ٹکڑا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ مرد حضرات، ان کے لیے نماز باجماعت ادا کرنا وہ لازم اور ضروری ہے۔ نماز مرد حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کریں۔ اس حوالے سے علماء کے ہم نے اقوال ان کا تذکرہ کیا، اور اس حوالے سے جو دلائل ہیں نماز باجماعت کی فرضیت کے، ان کا بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اور بات کہ نماز باجماعت، اس کے فرضیت کو تو ہم نے سمجھ لیا اور اس کو ہم نے پڑھ لیا، اس کے فضائل کیا ہیں۔ جو شخص نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کو کیا کچھ ملتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اس بات کا تذکرہ کروں گا کہ میرے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس موضوع پر ایک بہت ہی عمدہ کتاب لکھی ہے جس کا عنوان ہے نماز باجماعت کی اہمیت، اور اس حوالے سے انہوں نے اس بارے میں مفصل گفتگو کی ہے، اس کے فضائل، اس کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کس طرح سے نماز کا اہتمام کرتے تھے، اور اس میں علماء کا جو موقف ہے اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس موضوع پہ میں نے اس سے بہتر کتاب میری نظر سے نہیں گزری، نہ اردو زبان میں نہ عربی زبان میں۔ اختصار سے میں اسی کتاب میں جو انہوں نے دلائل ذکر کی ہیں ان کا بہت ہی اختصار سے تذکرہ کرتا ہوں، ورنہ اگر تفصیل میں جائیں تو بات بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس کے جو فضائل ہیں بے شمار ہیں، صرف اہتمام کے لیے تاکہ ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو کہ ہم نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور اس سے کبھی بھی پیچھے نہ رہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کی کوئی بھی نماز وہ جماعت کے بغیر ادا نہ ہو۔ اس شوق کو پیدا کرنے کے لیے صرف میں چند دلائل ان کا تذکرہ سے کروں گا، ورنہ تفصیل جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس کتاب میں آپ کو مل جائے گی۔ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے اس کو کیا کچھ ملتا ہے، اس کا آنا اور جانا وہ لکھ دیا جاتا ہے فرشتوں کے رجسٹر میں، اور اس کے آنے اور جانے پر، نماز مسجد کے لیے آنے اور جانے پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہر قدم کے بدلے اجر و ثواب ملتا ہے، صرف آنے جانے پر نہیں بلکہ ہر قدم کے بدلے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو شخص نماز باجماعت کا خوب اہتمام کرنے والا ہو، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش عظیم کا سایہ اس کو انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اسی طرح نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ان اسباب میں سے ہے کہ جن سے زندگی میں عافیت حاصل ہوتی ہے۔ عافیت، اور اس سے بڑی نعمت شاید اس دنیا کی اور کوئی نہ ہو، اس کو حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اسی طرح نماز کو جماعت ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کا ثواب بھی انسان پاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا ضامن ہو جاتا ہے اور اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا بھی اجر ملتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کثرت کے ساتھ مسجد میں جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو شخص نماز کے لیے جماعت کو کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے، اس کے ہر آنے اور جانے پر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی بھی تیار کرتے ہیں اور گھر بھی تیار کرتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں آنے والا وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے
کہ میزبان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، تو جو اللہ کا مہمان ہوگا اور اللہ جس کی تکریم کرے گا اس کا اجر و ثواب اور اس کی شان و عظمت وہ کتنی بلند بالا ہوگی۔ اسی طرح مسجد میں جانے والا شخص اللہ کی سپرداری میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن رہتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ اور بہت سارے فضائل ہیں، جیسے میں نے کہا اختصار سے میں نے صرف چند عناوین آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تفصیل ہے وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گی۔ اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتا اس کو کتنے نقصانات ہوتے ہیں، یہ سارے نقصانات اپنی ایک جگہ پر کہ جو نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرے گا وہ ان تمام فضائل سے محروم رہے گا، یہ ایک نقصان ہے اس کا مستقل۔ لیکن اس کے علاوہ ایسا شخص وہ منافقوں میں سے ہے، کہ منافقین کی واضح علامات میں سے ایک علامت ہے کہ ایک شخص وہ نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ایسے شخص پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، ایسے شخص کو اس کے دلوں پر، ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کو غافلوں میں سے ان کو لکھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ایمان والوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیں گے، بلکہ حکم نہیں دیں گے، جیسا کہ سورۃ نون والقلم میں یہ آیت آئی ہے کہ جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی پنڈلی کو کھولیں گے، پنڈلی کو ظاہر کریں گے اور ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، یہی الفاظ ہیں وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، تو جو لوگ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے نہ ہوں گے ان کو اس وقت سجدہ کرنے سے محروم کر دیا جائے گا، وہ اس وقت سجدہ اللہ کے سامنے نہ کر سکیں گے۔ تو یہ کتنا برا انجام ہے ایسے لوگوں کا کہ جو نماز کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے۔ یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے فضائل اور اس کو نہ ادا کرنے کے جو نقصانات ہیں ان کو پیش کیا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں اس بات کا ذکر کروں گا کہ جو شخص اس بارے میں تفصیل دیکھنا چاہے وہ پروفیسر ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ ان کی کتاب نماز با جماعت کی اہمیت اس کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ، فقہی مسئلہ اسی ٹکڑے کے حوالے سے یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا وہ فرض ہے اور واجب ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر کوئی شخص گھر میں نماز ادا کر لیتا ہے تو کیا اس کی نماز ادا ہو گئی یا نہ ہوئی، اس کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اس بارے میں بھی علماء کی دو آراء ہیں۔ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں سرے سے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی آواز کو سنتا ہے، اس کی ندا کو سنتا ہے، اذان کی آواز کو سنتا ہے، اور پھر وہ مسجد میں نہیں آتا تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے الا یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر ہو، فلا صلاۃ لہ، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ جس نے نماز کی اذان کو سنا، نماز کے لیے اذان کو، ندا کو سنا، اس کی پکار کو سنا اور مسجد میں وہ پھر نہ آیا تو اس کی نماز نہیں ہے الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ اس حدیث کو بعض علماء نے صحیح قرار دیا ہے اور ان میں امام حاکم رحمہ اللہ وہ بھی شامل ہے، اور اسی طرح موجودہ دور کے بہت بڑے محدث امام البانی رحمہ اللہ وہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ البتہ بعض دوسرے علماء کا موقف یہ ہے کہ اس حدیث کے حوالے سے محدثین کا کہ اگرچہ یہ حدیث سندن تو صحیح ہے لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے بلکہ حضرت ابن عباس کا اپنا قول ہے، ان کا فتویٰ ہے، اور اس کو حدیث کے طور پر پیش کیا گیا ہے بعض روایات میں۔ تو یہ دونوں آرام موجود ہیں، لیکن واللہ عالم دلائل کی بنیاد پر جو بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ہے، حضرت ابن عباس کا صرف فتویٰ نہیں ہے۔ البتہ جیسے میں نے کہا کہ دونوں آراء محدثین میں پائی جاتی ہیں۔ یہ بنیادی طور پر سب سے قوی دلیل ہے ان علماء کی جو اس رائے کے قائل ہیں کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، ادا ہی نہیں ہوتی۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہاں پر یہ بات بھی سمجھتے جائیے کہ جب فقہا اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کا، تو اس کا تعلق نماز کی قبولیت سے نہیں ہے۔ نماز کی ادائیگی اور نماز کی قبولیت یہ دو مختلف چیزیں، ایک ہے نماز کا ادا ہونا، اور فقہا ہمیشہ نماز کے ادا ہونے پر گفتگو کرتے ہیں۔ ادا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی عالم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو نماز کو دہرانا پڑے گا، اس کی نماز نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہے، بھول سے یا کسی بھی وجہ سے اس کو یاد نہیں رہا یا اس کو معلوم نہ تھا اور اس نے نماز پڑھ لی، اب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ بعد میں اس کو خیال آیا سوال کرے
کسی عالم سے اگر وہ یہ سوال کرے کہ کیا میری نماز ہو گئی یا نہیں، تو وہ کہیں گے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ نماز وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اس کے لیے حکم کیا ہوگا؟ نماز کو دوبارہ ادا کرے، وضو کرے اور پھر نماز کو دوبارہ سے ادا کرے۔ تو فقہا جب بھی بات کرتے ہیں تو ادائیگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے بغیر عذر کے اور جماعت میں نہیں جاتا، مسجد میں نہیں جاتا، اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ نماز کو ادا کرنا پڑے گا، اور مسجد میں جا کر ہی جب ادا کرے گا تبھی اس کی نماز ہوگی، ورنہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اس نے نماز کو پڑھا ہی نہیں ہے، اس کا گھر میں پڑھنا اور نہ پڑھنا برابر ہے۔ یہ معنی ہے جب فقہاء بات کرتے ہیں کہ نماز کے ادا ہونے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور نماز کی قبولیت جیسے ہم نے کہا وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ نماز کی قبولیت اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک شخص مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرے، اس کے ارکان کو پورا کرے، لیکن اس کی نماز قبول نہ ہو اللہ کے ہاں، کوئی بھی اس کے کوئی معنی ہو، کوئی ایسا سبب ہو جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہو رہی۔ مثال کے طور پر وہ اس کا خشوع و خضوع بالکل ہی نہیں ہے نماز میں، پوری نماز میں ذرہ برابر بھی اس کا توجہ نہ ہو، نماز تو اس نے پوری کر لی، ارکان کو بھی پورا کر لیا، لیکن نماز میں اس کا بالکل توجہ ہی نہیں تھی، تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اگرچہ فقہا کے نزدیک اگر کسی فقیہ سے، کسی عالم سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ اس نے بظاہر تو پوری نماز کو ادا کیا ہے، پورے طریقے سے، صحیح طریقے سے ادا کیا ہے۔ اسی طرح ایسا بھی کوئی معنی ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ کوئی شخص حرام کھانے والا ہو، حرام کھانے والے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، یا کوئی بدعت کا ارتکاب کرنے والا ہو، اس کی عبادات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی طرح اور بعض ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی فرضی اور نفلی عبادات وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں ادائیگی کے حوالے سے تو صرف یہ بات ہوتی ہے کہ نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، قبولیت کا معاملہ وہ اللہ کے ہاں ہے۔ تو ایک موقف علماء کا ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ ہے کہ جو شخص مسجد میں نماز کو ادا نہیں کرتا وہ اس کی نماز ہوتی نہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ اس کی نماز اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن جماعت کو چھوڑنے کا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کا گناہ وہ الگ سے ہے۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ دوسرا موقف علماء کا یہ ہے کہ جو شخص نماز کو اکیلا پڑھتا ہے، نماز اس کی ادا ہو جائے گی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور وہ ایک الگ سے چیز ہے جس کی اس کو تلافی کرنی پڑے گی۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا اگرچہ فرض ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اس نے پڑھ لی تو پھر اس کی نماز ادا ضرور ہو جائے گی۔ اور اس موقف کی جو دلیل ہے وہ ایک تو وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے والے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے میں 27 گنا کا فرق ہے۔ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جماعت کی نماز وہ اکیلے نماز پڑھنے والے سے 27 گنا اس کا اجر زیادہ ملتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کو ایک اجر تو ضرور ملتا ہے، تو اگر وہ ادا ہی نہ ہوتی تو ایک اجر کا ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے۔ جس نے اکیلے نماز پڑھ لی بغیر عذر کے، مسجد میں وہ نہیں گیا، اس کو ایک اجر تو ضرور مل جائے گا، تو یعنی اس کی نماز ادا ہو گئی، لیکن وہ جماعت کو چھوڑنے کا گناہ اس کے ساتھ الگ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انہوں نے نماز کو پڑھایا، اور نماز سے جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ 2 صحابی یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نماز کو نہیں پڑھا جماعت کے ساتھ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل نماز میں نہیں ہوئے۔ آپ نے جب ان سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ نماز کو نہیں پڑھا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے گھروں میں یا اپنی جگہوں پر نماز پڑھ آئے ہیں۔ اور یہ حدیث منا کی حدیث ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر، اور منا میں عام طور پر لوگ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو غالب امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عین ممکن ہے کہ انہوں نے جماعت کے ساتھ ہی پڑھی ہو، لیکن اپنے الگ سے اپنے خیمے میں پڑھی ہو، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں پر نہ پڑھی ہو۔ اور دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے اکیلی انفرادی نماز پڑھی ہو۔ تو بہرحال جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے نماز پڑھ چکے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اپنے جگہوں پر، اپنے جہاں پر تم لوگ ٹھہرے ہوئے ہو وہاں پر اگر تم لوگ نماز پڑھ لو، اور پھر تم کسی مسجد میں جماعت میں آتے ہو جہاں پر جماعت ہو رہی ہے، اس جماعت میں شامل ہو جاؤ، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ تو اس حدیث سے بھی یہ دلیل نکلتی ہے، اگر جیسے ہم نے کہا کہ اس میں دونوں احتمالات پائے جاتے ہیں کہ ممکن ہے کہ انہوں نے جماعت کے ساتھ الگ سے پڑھ لی ہو، اور ممکن ہے کہ انہوں نے انفرادی پڑھی ہو۔ تو اگر انفرادی پڑھی ہو تو تب بھی اس حدیث سے یہ دلیل نکل سکتی ہے کہ انفرادی نماز ان کی ہو گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نماز کو دہراؤ، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے ساتھ نماز کو دوبارہ پڑھ لو، وہ تمہارے لیے نفل ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ دوبارہ فرض ہوگا، وہ نفل ہوگا۔ تو اس لیے ان حدیث سے یہ بات
ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھ لے اپنے گھر میں، اس کی نماز ادا تو ضرور ہو جائے گی، لیکن جماعت کو چھوڑنے کا گناہ ہے وہ الگ سے اس کے ذمے رہے گا۔ اور انشاءاللہ یہی دوسرا موقف دلائل کی روشنی میں زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اگرچہ پہلا موقف بھی بہت قوی ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو حدیث سنائی جو صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ تو دونوں موقف اپنی اپنی جگہ پر قوی ہیں، لیکن میرے علم کے مطابق یا میری سمجھ کے اور فہم کے مطابق دوسرا موقف زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ چونکہ دوسرا موقف بھی قوی ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ احتیاط کا پہلو اختیار کرے اور ہمیشہ نماز کو جماعت کے ساتھ ہی ادا کرے، اگرچہ اس کی نماز ہو جائے گی لیکن گناہ تو پھر بھی رہے گا، اور عین ممکن ہے کہ اس کی نماز ادا ہی نہ ہو، اس لیے جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اسی ٹکڑے کے حوالے سے ایک اور فکری مسئلہ وہ بھی یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر جو کہا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور ہم نے اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں پچھلے دروس میں کہ یہاں پر رکوع کا تذکرہ اگرچہ آیا ہے، مراد پوری نماز ہے، صرف رکوع مراد نہیں ہے، اور اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ایک مسئلہ اسی سے نکلتا ہے فقہی مسئلہ، وہ یہ ہے کہ رکوع کیا الگ سے نماز کے باہر کیا رکوع کرنا جائز ہے یا نہیں، اور اسی طرح دیگر جو نماز کے ارکان ہیں، نماز کے باہر خالی قیام کرنا یا خالی سجدہ کرنا یا اور جتنے نماز کے ارکان ہیں وہ ادا کرنا، کیا وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ کیونکہ یہ ساری کیا ہے، یہ عبادات ہے۔ رکوع ایک مستقل عبادت ہے، سجدہ ایک مستقل عبادت ہے، قیام ایک مستقل عبادت ہے، اسی طرح قعدہ یا تشہد وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں ایک مستقل عبادات ہیں، اور یہ ساری الگ الگ سے عبادات نماز میں اکٹھی ہوئی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا الگ سے ان کو ادا کرنا جائز ہے، یا یہ صرف نماز ہی کا جب حصہ بنیں گی تب جائز ہوگا ورنہ نہیں جائز ہوں گی؟ اس بارے میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو نماز کے باہر رکوع الگ سے کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور رکن قیام وغیرہ الگ سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام عبادات اگرچہ مستقل عبادات ہیں لیکن یہ تبھی صحیح ہوں گی، تبھی درست ہوں گی جب یہ نماز کے اندر ان کو ادا کیا جائے گا اور اس طریقے کے مطابق ادا کیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور جو نماز کا طریقہ ہے۔ الگ سے خالی رکوع کرنا، رکوع اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے 5 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ رکوع میں کی حالت میں ٹھہر جاتا ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، تو کیا جائز ہے؟ جائز نہیں۔ کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ طریقہ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، کیونکہ دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، عبادت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے، اور جو ان کے طریقے کے خلاف ہوگا، جو ان کے طریقے کے علاوہ ہوگا، وہ نہ عبادت ہے نہ وہ دین ہے۔ اور ایسی کوئی چیز ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، نہ صحابہ کرام تابعین وغیرہ کی سیرت میں کہ انہوں نے اس قسم کا کوئی کام کیا ہو، الگ سے رکوع کیا ہو۔ اسی طرح سجدے کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ الگ سے سجدہ کرنا، نماز کے علاوہ 2 قسم کے سجدے وہ جائز ہیں جن کا تذکرہ سنت میں آتا ہے، ایک سجدہ شکر ہے اور ایک سجدہ تلاوت ہے۔ شکرانے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھی خبر ملتی تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے، اللہ کا شکر بجا لاتے، تو جس کو سجدہ شکر کہا جاتا ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح تلاوت کا سجدہ، جب قرآن میں جو سجدے کے مقامات ہیں، سجدے والی آیات ہیں، جب ان کو پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے، اور قرآن کریم میں بھی سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سجدہ تلاوت کا۔ تو یہ 2 قسم کے سجدے نماز کے باہر یہ جائز ہیں، الگ سے مستقل طور پر یہ 2 قسم کے سجدے جائز ہیں، اس کے علاوہ سجدہ جائز نہیں۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، مساجد میں بھی، گھروں میں بھی اور جگہوں پر بھی، کہ الگ سے نماز کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد الگ سے سجدہ کرتے ہیں۔ جب پوچھا جائے کیوں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دعا کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہاں اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، تو اس میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ لیکن یہ حدیث جو ہے وہ نماز میں ہے، نماز کی حالت میں جب انسان سجدہ کرے، الگ سے دعا کے لیے سجدہ کرنا اور اللہ سے مانگنے کے لیے سجدے میں پڑھ کر دعائیں کرنا نماز کے علاوہ، اس کی کوئی دلیل ہمیں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے اور نہ ہی صحابہ کرام اور تابعین کے سیرت سے ہمیں ملتی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے بہت واضح طور پر اس بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ ایسا کرنا وہ قطعاً درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ الگ سے سجدہ کرنا
وہ صرف دو قسم کے سجدے جائز ہے، ایک سجدہ شکر اور ایک سجدہ تلاوت، ورنہ کوئی سجدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دیگر جو نماز کے ارکان ہیں وہ الگ سے کرنا، ان کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی۔ انشاءاللہ یہیں سے بات کو اگلے درس میں آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔